يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ معظمہ میں ایک مسلمان کا انتقال ہوا، ان کو دفن کر دیا گیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا۔ اس کے وارثوں نے یہ چاہا کہ اس کو بھی اسی عالم کی قبر میں دفن کر دیا جائے، چنانچہ ان کے حسب خواہش جب اس عالم کی قبر کھود دی گئی تو دیکھا اس عالم کی لاش کے بجائے ایک حسین و جمیل لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ دیکھنے سے وہ لڑکی یورپین معلوم ہوتی تھی۔ سب کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتفاق سے اس مجمع میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے لڑکی کی صورت دیکھ کر کہا، میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ لڑکی فرانس کی رہنے والی ایک عیسائی کی بیٹی ہے۔ یہ مجھ سے اردو پڑھتی تھی اور در پردہ مسلمان ہو گئی تھی، اور اس کو میں نے دینیات کے رسائل بھی پڑھائے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو معلوم ہو گئی کہ وہ مسلمان اور نیک تھی، مگر اس مسلمان عالم کی لاش کہاں گئی؟ اس پر لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ جب تم حج سے فارغ ہو کر یورپ جاؤ تو اس لڑکی کی قبر کھود کر دیکھنا کہ اس میں اس مسلمان عالم کی لاش ہے کہ نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے یورپ آ کر اس کے والدین سے لڑکی کا حال بیان کیا۔ اس واقعے کو سن کر ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ بالآخر یہ رائے ہوئی کہ اس لڑکی کی قبر کھود دی جائے۔ چنانچہ قبر کھود دی گئی تو واقعی اس کے تابوت میں اس کی لاش نہ ملی، بلکہ اس کے بجائے وہی مسلمان عالم رکھے ہوئے نظر آئے۔ جب اس واقعے کی اطلاع مکہ معظمہ والوں کو پہنچی تو ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ اس شخص کی لاش مکہ معظمہ سے کفرستان کس سبب سے منتقل ہوئی۔ سب نے کہا اس کی بیوی سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا ایسا کون سا کردار تھا جس کی بنا پر اس سے یہ معاملہ کیا گیا، کیونکہ اس کے صحیح حالات کا اندازہ بیوی سے ہی ہو سکے گا۔ چنانچہ لوگ اس کے مکان پر پہنچے اور دریافت کیا کہ تیرے شوہر میں اسلام کے خلاف کوئی بات تھی؟ اس نے کہا کہ وہ تو بڑے نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور تہجد گزار تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیونکہ اس کی لاش مکہ معظمہ میں دفن کرنے کے بعد فرانس کے کفرستان پہنچ گئی ہے۔ کوئی بات اسلام کے خلاف ضرور تھی جو اس کی لاش کو کفرستان لے گئی۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا، اور تو مجھ کو کچھ معلوم نہیں، بلکہ اتنا معلوم ہے کہ جب وہ مجھ سے فراغت کے بعد غسل کا ارادہ کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ نصارہ عیسائی کے مذہب میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں۔ لوگوں نے کہا، بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو اسی قوم نصارہ کی جگہ پھینک دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا۔ اگرچہ یہ شخص بظاہر میں نیک اور پورا مسلمان ہوتا تھا، مگر تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں ایک بات کفر کی بھی تھی
کہ وہ کفار کے ایک طریقے کو اسلامی حکم پر ترجیح دیتا تھا، اور چونکہ استحسان کفر ہے، یعنی کفر کا اچھا سمجھنا بھی کفر ہے، اس لیے وہ شخص پہلے ہی سے مسلمان نہ تھا، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ لاش منتقل ہو جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا بھی کر کے دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور سمجھیں کہ بدحالی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔